ایک بزرگ اللہ والے کسی بازار سے جا رہے تھے، تو جب انہوں نے بازار میں دیکھا کہ ایک بہت ہی بے پردہ عورت اور بہت ہی نازیبا لباس پہن کر بازار میں گھومتی پھر رہی ہے اور اپنی اداؤں سے بازار والوں کا دل لبھا رہی ہے، تو یہ دیکھ کر انہیں بہت افسوس ہوا اور انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس لڑکی کے پاس، اس عورت کے پاس جاؤں اور اسے اللہ کے عذاب سے ڈراؤں اور اسے اللہ کے احکامات بتاؤں اور یہ بتاؤں کہ عورت تو چھپا کر رکھنے والی چیز ہے، عورت تو اس مٹھائی کی مانند ہے کہ جسے اگر کھلا چھوڑ دیا جائے تو اسے مکھیاں خراب کر دیتی ہیں۔ تو یہ سوچ کر کہ میں عورت کو کچھ وعظ و نصیحت کروں، وہ بزرگ اللہ والے اس عورت کے پاس گئے اور جا کے اسے سلام کیا اور سلام کر کے کہا، اے بیٹی، کیا تو اللہ سے ڈرتی نہیں ہے؟ کیا تجھے اللہ کا خوف آتا نہیں ہے؟ کیا تو اللہ کے عذاب سے بالکل ناواقف ہے؟ جو تو اس طرح سے بیہودہ لباس پہن کر اپنی اداؤں سے خود تو گنہگار ہو رہی ہے لیکن بازار والوں کو بھی گنہگار کر رہی ہے۔ وہ عورت جو کہ اپنی جوانی اور اپنے بیہودہ لباس کی وجہ سے اللہ سے بالکل غافل تھی، اس نے اپنی اس غفلت میں اور اس نے بڑی ہی ڈٹائی کے ساتھ اور بڑی تکبرانہ انداز میں ان بزرگ اللہ والے سے کہا کہ کہاں ہے تمہارا اللہ، اور اپنے اللہ سے کہو کہ آج ہی مجھ پر عذاب بھیج دے۔ اور یہ کہہ کر وہ زور سے ہنسنے لگی۔ جب اس نے یہ کہا تو وہ بزرگ اللہ والوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور وہ بزرگ اللہ والے وہاں سے بھاگنا شروع ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی اگر قدرت کو، اللہ کے عذاب کو اگر پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ بزرگ اللہ والے وہاں سے بھاگے اور تھوڑا ہی دور گئے تھے کہ دیکھا پیچھے کوئی شور شرابہ شروع ہو گیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک مجمع جمع ہو چکا تھا۔ وہ بزرگ اللہ والے واپس اس مجمع کی طرف گئے اور جا کے دیکھا کہ وہ عورت جس کو وہ نصیحت کر رہے تھے، جس کو وہ وعظ کر رہے تھے، اور وہ عورت جو ابھی چند لمحے پہلے تکبرانہ انداز میں کہہ رہی تھی کہ کہاں ہے تمہارا اللہ، اس کو بولو کہ مجھ پر آج ہی عذاب بھیج دے، دیکھا قریب جا کے تو وہ عورت زمین پر پڑی ہے اور اسرائیل علیہ السلام اس کی روح کو قبض کر چکے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان بزرگ اللہ والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر ان بزرگ اللہ والے نے وہیں کھڑے ہو کر زوردار آواز میں وعظ فرمایا اور کہا، دیکھو، گناہ کو گناہ سمجھنا، کبھی کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا، اپنے گناہ کو گناہ جاننا، اپنے گناہ پر کبھی اکڑنا نہیں، اپنے گناہ پر کبھی تکبر نہ کرنا۔ ایمان کا سب سے نچلا درجہ یہی ہے کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھے، اور جو شخص گناہ کو گناہ نہ سمجھے اور گناہ پر ڈٹائی دکھائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرے، اللہ سے ڈرے۔ اللہ کا عذاب بے شک بہت سخت ہے۔